بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پولیٹیکل کمیٹی کی جو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارا آئندہ عمل کیا ہوگا اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں کیا، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہوگا کہ کسی صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو اغوا کیا جائے، ابڈکٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اس قسم کا ایک انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت حرکت ہوئی، اور وہ پھر کے پی اسمبلی کے پریمیسز میں، یعنی جو کے پی ہاؤس ہے وہ تو صوبے کی پریمیسز ہے، اس کے اندر جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، جس طرح انسلٹ کی گئی، اور جس طرح الامین جو کہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس کو ابڈکٹ کیا گیا، اس پہ ہم سب نے پولیٹیکل کمیٹی نے بہت زیادہ شدید احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو فوری طور پر سامنے لایا جائے۔ اگر علی امین گنڈاپور کو سامنے نہیں دیا جاتا، اور اس طرح اس کو ابھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی 149 آرٹیکل 149 کو سوچ رہے ہیں یا گولڈن راج کا سوچ رہے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بالکل کیٹیگریکلی کہتے ہیں یہ علی امین پر حملہ نہیں ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا پہ حملہ ہے، یہ پوری خیبر پختونخوا کے ہر باشندے پہ حملہ ہے۔ ہمارے آپس میں پولیٹیکل اختلافات ہوں گے، لیکن میں امید رکھتا ہوں تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ اگر آج طارق انصاف کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ویسی دنیا کیا سوچے گی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں کا چیف ایگزیکٹو ہی محفوظ نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو کو بھی اس طرح جو ہے نا تذلیل کی جاتی ہے، اور پوری صوبے کے منتخب عوام کی تذلیل کی جاتی ہے، اور پوری صوبے کی عوام کو اتنا جو ہے نا ایک میسج دیا جاتا ہے، یہ ایک میسج ہے نا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے خیال میں اگر ہم دب جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، میرے ساتھی میرے بھائی بہن سارے کھڑے ہیں، ہم حل پن کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے آخری حد تک جائیں گے، آخری حد تک۔ نو لمٹس، نو لمٹس۔ ہم اپنی جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ آپ اس قسم کی قانون سازی لے کے آئے، آپ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور وہ قوم سے چھپا رہے ہیں۔ آپ کی یہ اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس کوئی امینڈمنٹ ہے، کیونکہ 3 قسم کی مسودے جو ہے نا وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایک مسودہ ہے، مولانا صاحب کو دوسرا مسودہ دیا گیا، اور دیگر جو پارٹیاں اس کو اور قسم کا مسودہ۔ سب سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اوریجنل امینڈمنٹ ہے کیا، یہ پبلک کریں، ہمیں دکھائیں، ہمارے ساتھ بات کریں اس پہ کہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ اس طرح خوف، زور، زبردستی اور زر کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ، ویسے بھی آپ فارم 47 کے پیداوار ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں۔ آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ پھر یہ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ کوئی مانے گا اس کو؟ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جھوٹا بیانیہ بیان کر کے، جھوٹا یعنی آپ کا ایک بیانیہ تو 8 فروری کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ابھی ریفرینڈم کروا دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیانیے کی حیثیت ہے۔ آپ مسلسل جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہے،
اور جو ہے نا اور آپ کا کام نہیں ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کیسے ہماری آواز کو دبائے، لیکن یہ عوام ایک عوام کی دل کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ امینڈمنٹ جو ہمیں رپورٹ ہے یہ پاس ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسمبلی ایک قسم کی تمام جو شہری حقوق ہے، یعنی آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199، اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ شہریوں کی بنیادی حقوق وہ معطل ہو جائیں گے۔ جو شہری آزاد، اس کو جو ہے نا اپنے چوائس کی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کی اجازت ہے، اس کو جو ہے نا پبلک گیدرنگ کی اجازت ہے، اس کو جو اجازت ہے اس کو سکویز کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں مطالبہ پھر دہراتا ہوں کہ آپ جو بھی لا رہے ہیں وہ پبلک کریں اور آپ ڈسکس کریں کہ کیا چاہتے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے اس وقت جو آبجیکٹیوز ہے، ہم صرف پرامن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یعنی میں پوری قوم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور اس امینڈمنٹ کے پاس آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے، اور نمبر کے بعد پھر آپ جو ہے اپوزیشن کے ایم این اے اور سینیٹرز کو آپ دبا رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر آپ زبردستی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ پاس کر رہے ہیں، اس کو کون مانے گا؟ اس لیے ہم نے آج یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ امینڈمنٹ کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ہم اسمبلی کی تمام پروسیڈنگ سے، سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں تمام پروسیڈنگ سے ہم بائیکاٹ کریں گے۔ کسی پروسیڈنگ میں نہ نیشنل اسمبلی میں ہم جائیں گے، نہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائیں گے، نہ سینٹ میں جائیں گے۔ ہمارا تب تک بائیکاٹ ہوگا جب تک ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جاتا۔ ہمارے مطالبات کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اس مسودوں کو پبلک کیا جائے اور اس کی وہ تمام قانونی اور جو رولز کے مطابق پروسیجر اس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ زور اور زبردستی کی بنیاد پہ لوگوں کی وفاداریاں بدلنا اور اس سے جو نا ووٹ لینا، اس کو بند کیا جائے۔ جو ہماری ورکر اس وقت گرفتار ہے اور ہمارے جو چیئرمین عمران خان گرفتار ہے، اس کے خلاف جو ناجائز مقدمے بنائے گئے مزید اس کو ختم کیا جائے اور ہمارے جو ایم پی ایز ہے اس کو رہا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جو فلسطین کے حوالے سے جماعت اسلامی نے جو مارچ کا اعلان کیا ہے یا میڈین مارچ جو بھی اعلان کیا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جو اسرائیل کی ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف ہم پوری پاکستانی قوم جو ہے نا اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر حکومت اس حوالے سے کوئی اجلاس بلاتی ہے تو ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن ہم اس کو جو ہے نا جوائن کریں گے، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے ہم اسلامی بھائیوں کے لیے، تو اس پہ ہم اپنی ذاتی انا اور ذاتی دشمنی کو رکھتے نہیں، اور ہمارے چیئرمین نے بھی کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کو ہم جوائن کریں گے۔ میں آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اس آئینی ترامیم کے خلاف، اور جو اس نے کردار ادا کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جیسا یہ بتائیے گا کہ چیف ایگزیکٹو لاپتہ ہے، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، داخلہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی ادارے کی حراست میں نہیں ہیں، وہ خود بھاگ گئے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کہاں پر ہیں؟ ہمارے اطلاع کے مطابق اس کو کے پی ہاؤس سے اٹھایا گیا ہے، اور جس طرح کے پی ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، ہم نے انشاءاللہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم کریں گے، اس کو ہم جو ہے نا ریپیئر نہیں کریں گے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہوگا، اور جب بھی اسکول کے بچوں کو وزٹ کروانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے، یہ ملک کی جمہوری پاکستان ہے، کہ اس طرح بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور 24 گھنٹے کے ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر طالبین کو بازیاب نہ کیا گیا، اس کو پروڈیوس نہ کیا گیا تو ہم پورے ملک میں پھر احتجاج نکال دیں گے۔ اچھا اسپیکر صاحب، کائنڈلی یہ تھیوری چل رہی ہے یا مشاورے اعلیٰ سطح پر ہو رہے ہیں کہ کے بی میں ایمرجنسی، تو پھر پی ٹی آئی کا نئے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمارے پاس قانونی راستے بھی ہے۔ ایمرجنسی کیا ہے؟ نمبر 149 کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہے، اگر وہ گرفتار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 149 وہ کیسے لگا لے تو لگا لے جی،
دیکھو یہ جنگ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم سب سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. دیکھو نمبر 1 میں ایک بالکل کیٹیگری ہم کسی طور پر انارکی نہیں چاہتے, ہم کسی طور پر بدبی نہیں چاہتے, ہم کسی طور پر ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں چاہتے. ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. پیسفل پروٹیسٹ ہمارا حق ہے. کوئی ہم سے ہمارا پیسفل پروٹیسٹ جو ہے نا, اگر یہ ملک میں انارکی, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں جو ہے نا بدامنی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں, ہم چاہتے ہیں ملک میں ترقی ہو, روزگار کے موقع پیدا ہو اور اسٹیبلٹی آئے, تھوڑی سیاسی اسٹیبلٹی آئے. اس کے لیے حکومت کے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں. کتنے کارکن گرفتار ہیں ابھی تک؟ تقریباً اس وقت جو ہمارے حساب کے مطابق 1000 سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن ہزاروں میں. اساتذہ صاحب آپ نے کہا کہ آپ انارکی نہیں چاہتے, لیکن آپ کو تو ریسرچر یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ صوبائی حکومت مشینری لے کے آپ اسلام آباد آپ جاتے ہیں, اور آج بھی اطلاع ہے کہ ریسکیو سروس کی 20 گاڑیاں اور اس کے سرکاری اہلکار اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہیں. تو یہ انارکی نہیں, تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا؟ کیا آئین اگر ہمیں اجازت دیتا ہے تو کون پھر ہمیں روکتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہ کریں؟ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں, کبھی ہوا ہے یہ کہ آپ جلسے کریں اور اس پہ ٹائم رکھیں کہ آپ نے 7 بجے تک ختم کرنا ہے؟ کبھی مریم بی بی کا اس طرح کیا ہے کسی نے؟ کبھی شہباز شریف کا اور ان باقیوں کا کسی نے کیا ہے؟ رات 12 بجے جلسے کرتے ہیں, اچھا 6 بجے تک آپ نے جلسہ کرنا ہے. پہلے آپ جو ہے نا ادھر جلسہ کرو, نہیں ادھر نہیں, تیاری کرو, وہ ادھر کرنا ہے, پھر سارے راستے بند کرو. بھائی جان یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یاد رکھے, اگر خدا نہ خواستہ تحریک انصاف جو ہے نا جو اپنا موقف اس وقت, یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں, یہ تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے, یقین جانے یہ ملک جو ہے نا یہ انارکی کی طرف جائے گا. نہیں, اس ملک پہ کسی کی انسانی حقوق رہے گی نہیں. جو ہیومن رائٹس ہے وہ آپ سمجھو ختم ہو گئے. پھر آپ ابھی بھی ماشاءاللہ جو آپ میڈیا میں چلاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنا دکھاؤ اتنا نہ دکھاؤ, پھر یہ نہیں کہے گا, پھر آپ پہلے ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ دکھائیں کہ نہ دکھائیں. تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس ظلم کے خلاف اور جاہلیت کے خلاف جو ہے نا مقابلہ دے سکے. ابھی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اسمبلی کے اجلاس میں باقی کاروائی ہوگی. اسمبلی اجلاس ہو رہا ہے تو اسمبلی اپنا رسپانڈ کرے گا. تھینک یو.